بڑی تنقید ہو رہی تھی انگلش کرکٹ ٹیم پر کہ جس انداز سے انگلش ٹیم جو تھی وہ مقابلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر، اور اگر یہی ٹیسٹ میچ 2 دن میں پاکستان یا ایشیائی وکٹوں پہ ختم ہوتا تو تنقید کا ہدف بنایا جاتا پچ کو، گراؤنڈ مین کو، اور میٹ پیج جو کہ گراؤنڈ مین ہے میلبرن کے، ان کو بھی تنقید کا ہدف بنایا جانا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو 12 جو پیشکشیں انہیں موصول ہوئی تھیں ان میں سے 2 کو ریجیکٹ کر کے 10 پیشکشوں کی اپروول دے دی ہے، اور 8 جنوری کو نیلامی ہوگی پی ایس ایل کی 2 ٹیموں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز 1877 میں ہوا، اور بعض ایک آدھ ٹیسٹ میچ تو ایسا تھا کہ جس میں کوئی وقت کی قید نہیں تھی، لیکن اب گزشتہ 1-2 برس سے ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ 2 یا 3 دن میں ٹیسٹ میچز ختم ہو رہے ہیں، اور جو ICC میں کسی جانب سے ایک تجویز آئی تھی کہ ٹیسٹ میچز کا دورانیہ 5 کے بجائے 4 دن کیا جائے۔ ایک زمانہ تھا جب ٹیسٹ میچز 5 روزہ ہوا کرتے تھے اور اس میں 2 یا 3 دن کے کھیل کے بعد آرام کا دن ہوا کرتا تھا، لیکن اب کرکٹ چونکہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آرام کا دن تو دور کی بات، لیکن ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ میلبرن میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز کا چوتھا ٹیسٹ میچ آج دوسرے دن ہی ختم ہوا، اور 2 دن میں 36 وکٹیں گریں، اور جس انداز سے انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی اس پر مختلف قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ انگلش ٹیم بالکل ترنیوالا ثابت ہوئی تھی آسٹریلیا کے لیے۔ پہلا ٹیسٹ میچ برسبن میں پہلا ٹیسٹ میچ پرتھ میں صرف 2 دن میں ختم ہوا، پھر برسبن ٹیسٹ جو تھا وہ 3 دن میں ختم ہوا، پھر ایڈیلیڈ ٹیسٹ جو تھا وہ 5 دن میں ختم ہوا۔ اب میلبرن کا جو کہ باکسنگ ڈے کہلاتا ہے، 26 دسمبر سے شروع ہوتا ہے جو بھی ٹیسٹ میچ ہوتا ہے کرسمس کے اگلے دن، تو یہ ٹیسٹ میچ آج دوسرے دن ہی انگلینڈ کی کامیابی پر اختتام پذیر ہوا، جس سے میلبرن کی پچ کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جو میٹ پیج ہیں جو کہ گراؤنڈ مین ہے MCG، یہ بڑا قدیم گراؤنڈ ہے MCG کا، اور اس میدان پر 1956 میں اولمپکس مقابلے بھی منعقد ہوئے تھے۔ 1992 کے ورلڈ کپ کا فائنل یہی ہوا تھا جو پاکستان کے لیے ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، جب پاکستان نے انگلینڈ کو ہرایا تھا۔ لیکن آج انگلینڈ نے حیرت انگیز طور پر آسٹریلیا کو شکست دے کر سیریز میں ایک ایسا معجزہ سر انجام دیا، میں تو معجزہ ہی کہوں گا، کیونکہ انگلش ٹیم جس طرح سے لیٹی ہوئی تھی آسٹریلیا کے آگے، لگ رہا تھا کہ 5-0 سیریز ہوگی، اور یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 2 دن میں انگلینڈ یہ ٹیسٹ میچ جیت لے گا۔ اور جنوری 2011 کے بعد انگلینڈ کی یہ آسٹریلوی سرزمین پر کسی بھی ٹیسٹ میچ میں کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے 5468 دن انگلش ٹیم کو انتظار کرنا پڑا۔ جو 18 ٹیسٹ میچز انگلینڈ ہارا، 2 ڈرا ہوئے، اور آج انگلینڈ نے آسٹریلیا کو شکست دے کر یہ سب کو حیران کر دیا۔ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ جس انداز سے انگلش ٹیم نے بیٹنگ کی، اور پھر اس کے بعد جو ان کے فاسٹ بالر ہیں جوش ٹنگ 28 سالہ، انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں 7 وکٹیں حاصل کی اور مین آف دا میچ قرار پائے۔ تو اب کم از کم بیس بال کرکٹ کو، جو کہ برینڈن میکلم اور بین سٹوکس کی کرکٹ کہلاتی ہے، اس نے کم از کم سکون کا سانس تو لیا ہوگا، کیونکہ انگلینڈ میں بڑی تنقید ہو رہی تھی انگلش کرکٹ ٹیم پر کہ جس انداز سے انگلش ٹیم جو تھی وہ مقابلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر، اور اگر یہی ٹیسٹ میچ 2 دن میں پاکستان یا ایشیائی وکٹوں پہ ختم ہوتا تو تنقید کا ہدف بنایا جاتا پچ کو، گراؤنڈ مین کو، اور میٹ پیج جو کہ گراؤنڈ مین ہے میلبرن کے، ان کو بھی تنقید کا ہدف بنایا جانا چاہیے، کیونکہ جس طرح کی پچ تھی اس پچ پر اور کامیابی حاصل کی انگلینڈ نے، نو ڈاؤٹ کہ انگلینڈ سے فتح کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے، لیکن اس پچ پر انگلش ٹیم نے جس طریقے سے آسٹریلیا کو ہرایا وہ حیرت کی بات ہے۔ اور جیسے آسٹریلیا کے بیٹسمین اپنی دوسری اننگز میں آؤٹ ہوئے، اس پر سوالات تو اٹھتے ہیں کہ کیا، اور جس انداز سے کپتان اسٹیو اسمتھ جو ہیں انہوں نے اپنے آخری کھلاڑی کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ انگلش بولر کا سامنا کرے، بجائے اس کے کہ وہ خود بولر کا سامنا کرتے۔ 24 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے اسٹیو اسمتھ، لیکن یقیناً سوالات تو اٹھیں گے۔ اب کوئی کچھ کہہ نہیں رہا کہ ایشز کا میچ تھا، انگلینڈ جیت گیا، لیکن اگر یہی ٹیسٹ میچ
پاکستان جو ہے وہ 2 دن میں جیتتا یا پاکستان ہارتا 2 دن میں تو ایک طوفان برپا ہو جاتا. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ سڈنی کا جو آخری ٹیسٹ میچ ہے اس میں انگلش ٹیم کس طرح کی پرفارمنس دیتی ہے. دوسری جانب پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو 12 جو پیشکشیں انہیں موصول ہوئی تھیں ان میں سے 2 کو ریجیکٹ کر کے 10 پیشکشوں کی اپروول دے دی ہے اور 8 جنوری کو نیلامی ہوگی پی ایس ایل کی 2 ٹیموں کی. اب دیکھتے ہیں کہ کون سی 2 ٹیمیں ایڈ ہوتی ہیں. بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کنسورشیم بنا کر جو ہے وہ پی ایس ایل میں شامل ہو رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج واضح نہیں کیا کہ کوئی کنسورشیم ہے، جس طرح پی آئی اے کی بولی میں کنسورشیم تھا اس طرح سے کوئی کنسورشیم ہے یا نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بس یہ بتایا کہ جناب 10 فائنل ہو گئے ہیں بڈرز اور شہروں کے نام بھی انہوں نے بتا دیے کہ فیصل آباد، راول پنڈی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا گلگت بلتستان اور بھی کوئی شہر اس میں شامل ہے، تو اب سیالکوٹ. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال پاکستان سپر لیگ پر سب کی نظریں مرکوز ہیں اور دوسری جانب جس انداز سے انگلینڈ ٹیسٹ میچ ہارا، کرکٹ کے جو ماہرین اور ناقدین اس پر ایک قسم کا سوال تو اٹھا رہے ہیں نا، لیکن اب کون ہے پوچھنے والا، چونکہ گٹھ جوڑ ہے آئی سی سی کا، بھارتی کرکٹ بورڈ کا اور دیگر لوگوں کا. تو اب کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو آئندہ آنے والے جو ہے وہ ویڈیوز میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے ایم آئی بی اسپورٹس.